بس مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں خود چلے جاؤں گی۔ سارا نے منہ بنا کر نخرے سے کہا۔ اچھا بھائی ختم کرو ناراضگی، تم جو کہو گی ویسا ہی ہوگا، اب آ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ احمد بیگ اپنی چھوٹی بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے ماموں؟ مہروز نے ان کی گاڑی کو گیٹ پر دیکھا تو اپنی گاڑی سے اتر کر اسی طرح چلا آیا۔ یہ میری چھوٹی سی پری ہے نا، آج کل مجھ سے ناراض رہتی ہے، تو بس اسی کو منا رہا ہوں۔ احمد بیگ نے گاڑی کی کھڑکی سے منڈی باہر نکال کر بھانجے کو دیکھ کر کہا، جبکہ مہروز اس معصوم پری کو دیکھ کر واقعی بہک گیا تھا۔ اسے لگا کہ آج تک اس سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ہیلو سارا، کیسی ہو؟ وہ بے ساختہ بولا۔ سارا بیٹا، ان سے ملو، یہ میرا اکلوتا بھانجا ہے، کل ہی اپنے بزنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہے، وہ تعارف کروانے لگے۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن کیا آپ مجھے کالج چھوڑ دیں گے؟ مجھے پاپا کے ساتھ نہیں جانا، وہ بے حد معصومیت سے بولی۔ احمد بیگ حیران ہوئے۔ ابھی ملی ہو اور ابھی سے ہی اس کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ وہ بیٹی کی ناراضگی پر تعجب سے بولے۔ کوئی بات نہیں، ہم واقعی پہلی بار ملے ہیں، لیکن ہیں تو کزنس۔ چلو سارا، ہم چلتے ہیں، باقی باتیں راستے میں کریں گے۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ احمد بیگ نے بیٹی کو فکر مندی سے دیکھا، جو مہروز کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کی نادانی مجھے مار ہی ڈالے گی، وہ تشویش سے مہروز کی گاڑی کو دیکھ کر بڑبڑائے، مگر بظاہر اسے مسکرا کر دیکھا۔ مہروز نے بعد میں ملنے کا اشارہ کیا اور ان سے آگے نکل گیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ اپنے آنے والی کالز ریسیو کر کے باتوں میں لگ گیا، مگر سارا کو مستقل خاموش دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ تو سارا، کیا تم نے ناشتہ کیا تھا؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے کہنے لگا۔ میں یونیورسٹی میں جا کر کچھ کھا لوں گی، وہ مختصر بولی۔ کیوں نہ ہم ایک ساتھ کہیں بیٹھ کر بریک فاسٹ کر لیں؟ دراصل میں نے کچھ نہیں کھایا اور مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ اسے دیکھے بنا پوچھنے لگا۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں ایک بہت ہی بولڈ لڑکی ہوں، تو ایسا بالکل نہیں۔ میں صرف اپنے پاپا سے اپنی بات منوانے کے لیے آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئی، مجھے معاف کر دیجیے گا، اور گاڑی کہیں سائڈ پر روک دیں تاکہ میں ٹیکسی پکڑ کر چلی جاؤں، وہ پریشانی سے بولی۔ ارے رکو، چپ چاپ بیٹھی رہو، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں جو مجھ سے گھبرا رہی ہو، ویسے بھی مجھے تمہاری بات کا بالکل برا نہیں لگا۔ وہ نہایت نرمی سے گفتگو کرنے کے باوجود اپنی سنگلاخ طبیعت اور پراسرار وجود کی وجہ سے سارا کو بہت ہی اجنبی سا لگا۔ خیر یہ بتاؤ کہ کس بات پر بحث ہو رہی تھی؟ چاہو تو مجھے بتا سکتی ہو سکتا ہے میں کوئی مدد کر پاؤں یا پھر ماموں کو منا سکوں، مہروز نے بے حد نارمل لہجے میں کہا، مگر سارا اس کی آنکھوں میں چھپی تیزی اور لہجے سے چھلکتی ہیبت سے گھبرا گئی تھی۔ سارا کو وہ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس میں اپنے پاپا سے یوں ہی الجھ جاتی ہوں، وہ اپنے لہجے کی گھبراہٹ کو چھپا کر بولی، مگر مہروز اپنے ویو مرر میں اس کے چہرے کو بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ چلو اگر تم مجھے نہیں بتا سکتی تو کوئی بات نہیں، ویسے بھی تمہاری احتیاط جائز ہے، ہم پہلی بار ملے ہیں، وہ گاڑی روک کر بولا اور سیدھا اس کی یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر گاڑی لے گیا۔ وہ اس کی جانکاری پر دنگ رہ گئی۔ لو ہم پہنچ گئے، تم اندر جاؤ اور خوب پڑھائی کرو، پھر ملیں گے، ٹیک کیئر، وہ اپنی بھووں کو جھٹک کر بولا۔ سارا جیسے ہی گاڑی سے اتری، وہ گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ سارا اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ عجیب انسان تھا، میں نے آج تک اس جیسا شخص نہیں دیکھا جس کے چہرے اور لہجے سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگانا مشکل ہو، اور باتیں کتنی بے فکری سے کر رہا تھا، جیسے وہ ساری دنیا کے بارے میں جانتا ہو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر آئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سعد نے اس کے سامنے آ کر اسے چونکا دیا۔ سعد، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، مجھے ڈرا دیا، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا سچ میں؟ خیر چلو جلدی سے، اور سب گرین ہاؤس میں جمع ہیں اور میگا ایونٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ سعد اسے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ سعد کو یہ نہیں جاننا کہ میں نے پاپا سے ہم دونوں کے رشتے کی بات کی یا نہیں، یا پھر شاید وہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش میں ہے، سارا نے دل ہی دل میں سوچا، مگر اگلے ہی پل اپنے دل میں آنے والے خیال کو جھٹک کر اس کے ساتھ چل دی۔ احمد بیگ ایک متوسط طبقے کا انسان تھا، مگر اسے آگے بڑھنے کے جنون نے اور پھر کچھ نیا کرنے کے لالچ میں پیچھے ہی کر دیا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی مائرہ اپنی مرضی سے شادی کر کے نیو یارک چلی گئی تھی، اور اس کے بیٹے کو اپنے بزنس میں اس قدر نقصان ہوا تھا کہ اب کروڑوں کے قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سارا اس کی سب سے چھوٹی اولاد تھی جو اپنی کلاس فیلو سعد کو پسند کرتی تھی، اور اب وہ اپنے باپ کے ساتھ کئی دنوں سے اس بات پر ناراض تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس رشتے پر راضی ہو جائے۔
مگر احمد بیگ کو وہ لڑکا اپنی بیٹی کے قابل نہیں لگا، اس لیے ابھی تک سوچ بچار میں ہی تھے۔ احمد بیگ کی بیوی ترنم بیگم کچھ سالوں پہلے طلاق لے کر اپنے بچوں کو چھوڑ گئی تھیں۔ سارا کے بچپن میں ہی ماں چلی گئی تھی، اس لیے بھی سارا بہت حساس اور معصوم تھی۔ وہ بہت جلد چیزوں اور لوگوں سے گھبرا جاتی تھی اور کم ہی لوگوں پر بھروسہ کر پاتی تھی۔ مہروز آفریدی احمد بیگ کا اکلوتا بھانجا تھا، جس کی ماں آسیہ کچھ سال پہلے کینسر جیسے خطرناک مرض کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ مہروز آفریدی بظاہر ایک گھمنڈی اور اکڑو انسان تھا جو کسی بھی انسان کو اپنی برابری کا نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کا یہ رویہ بعض لوگوں کو بہت متاثر کرتا تھا۔ وہ اپنی دھن میں رہنے والا بے فکر انسان تھا، مگر ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ کسی سے عشق کر کے خود کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کی زندگی کی ترجیحات اور شخصیت کو بدل دیتا ہے، چاہے وہ عشق کسی انسان سے ہو یا اپنے کام سے ہو۔ اب دیکھو کیسی لگ رہی ہوں؟ سارا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی کیمرے کے سامنے بار بار پوز بدل رہی تھی، جب مہروز اچانک اپنی ماں کے پرانے گھر میں آ کر کھڑکی پر اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی اور بار بار اپنے ریشمی بالوں کو جھٹک کر ان کو نئے سٹائل میں رکھتی۔ مہروز اس کے جادوئی حسن سے بہکنے لگا تھا۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر دھوئیں کو ہوا میں چھوڑا اور دھوئیں کے پیچھے سارا کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر مدہوش ہونے لگا تھا، جو اپنے سفید کرتے میں بار بار چہرے کے تاثرات کے ساتھ ساتھ اپنے انداز اور اطوار بھی بدل رہی تھی۔ یہ لڑکی کسی کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی ہے، مہروز آفریدی نے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے زیر لب کہا تھا اور سگریٹ کے آخری ٹکڑے کو ٹیرس کے فلور پر پھینک دیا اور بڑی بے دردی سے اسے اپنے جوتے سے کچل ڈالا۔ سارا نے کھڑکی کے پردے کو ایک جھٹکے سے گرایا تھا اور مہروز آفریدی اس کے دیدار سے محروم ہو کر بے چین ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک سوچ میں پڑ گیا، پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر یکدم احمد بیگ کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچا تو احمد بیگ کی اس کے کمرے سے عجیب سی آوازیں سن کر وہیں دروازے پر رک گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی ملازم نظر نہ آیا، اس لیے کمرے میں نہیں گیا۔ مگر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ساتھ سے ملیں گے اور ہمارے رشتے کی بات کریں گے، سارا نے یاد دلایا۔ ہاں، مگر اس کے باپ نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی اور نہ ہی اس لڑکے نے تمہارے بارے میں کچھ کہا تھا، وہ بے بسی سے بولے۔ پاپا، آپ میرا رشتہ ساتھ سے نہیں کروانا چاہتے، لیکن کم از کم یہ تو نہ کہیں کہ اس نے آپ سے بات نہیں کی۔ ساتھ کا بھی جھوٹ نہیں بولتا اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی لڑکا ہے جو آپ کی بیٹی سے سچی محبت کرتا ہے۔ بکواس بند کرو، محبت پیار یہ سب فلمی باتیں ہیں، تمہاری ماں نے بھی تو کی تھی یہ سو کولڈ محبت۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھ لیا، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ غصے سے غرائے تو سارا سہم گئی۔ آئندہ اس لڑکے کا نام مت لینا، وہ ایک دھوکے باز فریبی لڑکا ہے، آپ جو بھی کہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مگر احمد بیگ اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ مہروز ان کو دیکھ کر دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا اور اگلے ہی پل وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ خطرے کی بو آ رہی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹا اور ساتھ کی تمام جانکاری کے لیے آرڈر دیا۔ عام طور پر وہ اپنے بنگلو میں رہتا تھا، مگر جب کبھی ماں کی یاد آتی تھی تو یہیں ان کے پرانے گھر میں آ کر وقت گزارتا تھا، جو احمد بیگ کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ کچھ دیر بعد اسے احمد بیگ کے گھر سے چیخو پکار کی آواز آئی۔ وہ بے ساختہ دوڑا۔ شیر خان، گاڑی نکالو! احمد بیگ کی آواز سن کر مہروز ایک دم ان تک پہنچا، کیونکہ ان کے ملازمین کہیں نہیں تھے۔ کیا ہوا اسے؟ مہروز نے اندر آ کر دیکھا تو سارا نے اپنی نبض کاٹ لی تھی اور وہ بیڈ پر اپنی بازو لٹکائے بے سود پڑی تھی۔ مہروز، دیکھو اس نے کیا کر دیا ہے، جلدی سے ہاسپٹل لے جانا ہے، وہ چیختے ہوئے کہنے لگے۔ مہروز نے یکدم سارا کو اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور تیز رفتاری میں گاڑی بھگائی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ اگر میں نہ ہوتا تو کیا تمہیں وہ لڑکا پوچھنے کو آتا؟ سارا کے ہوش میں آتے ہی احمد بیگ اس پر غصہ ہوئے۔ سارا بے حد خاموشی سے بیڈ پر لیٹی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مہروز اندر آ کر سارا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ کچھ ہی دیر میں سارا سے زیادہ اس لڑکے کے بارے میں جان چکا تھا، مگر وہ کچھ بھی کہہ کر سارا کی نظر میں سعد کی عزت اور اس کا بھروسہ مزید مضبوط نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ رہا اور احمد بیگ کو بھی اس کی بات ماننے پر آمادہ کیا۔ تم کہہ رہے ہو میں اس لڑکے کے لیے مان جاؤں جو میرے مخالفت کرنے والوں کی اولاد ہے؟ وہ حیرانگی سے چیخے تھے، مگر مہروز نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں کرسی پر بٹھا دیا۔ کوئی اور چارہ نہیں، اس لیے مان جائیں تاکہ آپ کی بیٹی اس کی اصلیت جان جائے، وہ اطمینان سے کہنے لگا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ انکار کر دے گا؟ ان کے لہجے میں گمان کی جھلک نظر آئی۔ کیونکہ میں نے اسے مجبور کیا ہے، ویسے بھی وہ لڑکا آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔
آپ نے اس کے باپ کو بزنس میں گھپلا کرنے کے جرم میں جیل میں ڈلوایا تھا، وہ تنزیہ بولا۔ ہاں تو رفیق ایک پیشہ ور مجرم ہے، وہ غصے سے بولے۔ لیکن اس میں میری بیٹی کا کیا قصور؟ خود تو انہیں جیسے بیٹی کی بہت فکر ہے نا۔ وہ تو زیر لب بولا۔ بظاہر انہیں سعد رفیق کا سارا پلان بتایا تھا۔ اس کی ساری حقیقت جاننے کے بعد احمد بیگ سعد کے لیے مان گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے منانے کے لیے مہروز نے کیا کیا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ بھلا مہروز آفریدی کی نیت کو جان پایا تھا؟ کون جان پایا تھا؟ لیکن احمد بیگ کو کب اور کس چیز کی ضرورت تھی یہ مہروز افندی بخوبی جانتا تھا۔ سارا بیٹا دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے تمہاری خاطر سعد کو بلایا ہے تاکہ تم مجھے اپنے باپ کو معاف کر سکو۔ چلو اٹھو، کچھ کھا لو۔ احمد صاحب نے بیٹی کو منا کر کھانا کھلایا اور اسے سعد کو بلانے کا کہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور سعد کو کال کر کے اسے پاپا سے ملنے کا کہا۔ سعد نے پہلے تو کئی بہانے بنائے مگر آخرکار اس نے آنے کا آسرا دے کر فون بند کر دیا۔ شام تک سارا نے بہت انتظار کیا مگر اس نے پریشان ہو کر پھر سے سعد کو کئی بار کالز اور میسیجز کیے اور سعد کہیں نہ دکھا۔ احمد صاحب کو لگا جیسے وہ اب اسے بھول جائے گی، لیکن 2-3 دنوں بعد وہ مزید پریشان ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے ملازمین نے بتایا کہ وہ 2 دنوں سے گھر بھی نہیں آیا۔ پاپا مجھے لگتا ہے کہ سعد کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، جبھی تو وہ غائب ہے۔ سارا کی باتوں سے وہ دل برداشتہ ہو گئے اور بنا کچھ کہے پریشانی کے مارے چلے گئے۔ تم کچھ تو خیال کرو، پاپا تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور تمہیں اب تک اس شخص کی فکر ہے جو کئی دنوں سے غائب ہے، تو تمہیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے یا ناگہانی مصیبت؟ جس کا باپ لوگوں کو مصیبت میں ڈالتا ہے، بے وقوفی کی بھی حد، اس کے بھائی سمد نے آ کر کہا۔ حالانکہ سارا اور سمد کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، لیکن آج وہ اس کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ میں تو تمہاری مزاج پرسی کے لیے آیا تھا، لیکن تم تو اب تک اسی جگہ کھڑی ہو جہاں میں تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں۔ میرا نہیں تو پاپا کا احساس کر لو، یا پھر صرف اپنا ہی خیال کر لو، سمد نے شکستہ لہجے میں کہا۔ سارا نے اس سے کوئی بات نہ کی، وہ منہ پھیر کر بیٹھی رہی یہاں تک کہ سمد باہر نکل گیا۔ سمد کا کاروبار ڈوبتا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی کچھ مدد کرو۔ وہ بہت پریشان ہے، فیملی کے الگ خرچے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی رہا تو اس کی بھی بیوی ایک دن چھوڑ کر چلی جائے گی اسے، بالکل ایسے ہی جیسے مجھے ترنم چھوڑ گئی تھی۔ احمد بیگ نے بڑی امید بھرے لہجے میں مہروز سے کہا، جو بظاہر خاموش مگر اطمینان سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں مگر آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ میں آپ کے نکمے بیٹے کو پیسے دے کر کبھی نہ لینے کی امید میں بھول جاؤں؟ مگر پھر میرا کیا ہوگا؟ مہروز نے ان کے سامنے رکھے پھلوں کی ٹوکری سے سیب اٹھایا اور اسے اپنی پینٹ سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے کہا، تو تمہیں کیا چاہیے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری کوئی خواہش میری دسترس میں ہوگی۔ وہ حیران ہوئے۔ کیوں نہیں؟ آپ کے بس میں ہے، جبھی تو میں سوالی بن کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ احمد بیگ اب تک نہیں سمجھے تھے۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہاری بات ہر حال میں مانوں گا، کیونکہ تم نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھے بھری دنیا میں ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ یہ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، وہ تشکر سے بولے۔ ماموں سارا کا نکاح مجھ سے کر دیں، بدلے میں آپ کے بیٹے کو 1 کروڑ دے دوں گا، مہروز آفریدی نے بڑی نخوت سے کہا۔ کچھ شرم کرو، سارا تم سے 12 سال چھوٹی ہے، احمد بیگ ہچکچا کر بولے۔ ٹھیک ہے، پھر پیسے کا انتظام کہیں اور سے کر لیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سارا کسی اور کو؟ ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں، مہروز ان کی بات کاٹ کر بولا تھا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ لڑکا سارا کے کسی طرح قابل نہیں، مہروز نے بے حد لاپرواہی سے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ سارا مانے گی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ یہ آپ کا کام ہے اسے منانا، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ سارا کو منا لیں مجھے بتا دیجیے گا، میں 1 کروڑ آپ کے بیٹے کو بھیج دوں گا، وہ باہر جاتے ہوئے کہنے لگا۔ احمد بیگ اس کی شرط سے پریشان ہو گئے مگر سارا کو منانا ان کی مجبوری تھی اور وہ بیٹے کی خاطر مہروز کی یہ شرط ماننے پر بے بس تھے۔ تم مجھے پسند ہو، میں تم سے شادی کر کے مطمئن ہوں۔ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم جسے چاہیں اس سے شادی کر لیں۔ اگلے دن ہی وہ سادگی سے نکاح کر کے سارا کو لے آئے اور اسے عروسی لباس میں دیکھ کر وہ دیوانہ وار کہنے لگا، مگر اس کے لہجے میں جنون کی بجائے خرد کی جھلک تھی۔ سارا کی آنکھوں میں کئی سوال نمایاں ہوئے مگر وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شوہر کے حقوق جانتی ہو نا، مہروز نے اس کے ہاتھ میں ایک ڈائمنڈ رنگ پہنا کر کہا، تو وہ اس کے جملے پر دنگ رہ گئی۔ ان حقوق کو یاد رکھنا اور میرے ہمیشہ پاس رہنا،
مہروز نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو سارا نے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن خاموش رہی۔ چلو آپ خود اپنے آپ کو میرے لیے آمادہ کرو تاکہ مجھے یہ رومانوی ہونے کا ڈرامہ نہ کرنا پڑے، مہروز نے سنجیدگی سے کہا۔ سارا سہم کر پیچھے کھسکی۔ مہروز ڈریسنگ کی طرف گیا تو وہ پیچھے ٹیک لگا کر سو گئی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ مہروز جیسے ہی اپنے نائٹ سوٹ میں لوٹا، سارا نیند کے پروں پر سوار کسی خواب نگر میں پہنچ چکی تھی۔ مہروز نے اس کے پاؤں سیدھے کیے اور اس پر بلینکٹ ڈال دیا اور بتی بجھا کر وہ بھی چپ چاپ سو گیا۔ اگلے 2 دن ان کے بہت مصروف گزرے کیونکہ مہروز نے اپنی شادی کی دعوت رکھی تھی اور ہر کسی سے اپنی بیوی کا تعارف کروایا۔ سارا کو دیکھ کر مہروز کی پسند کو ہر ایک نے داد دی تھی، مگر سارا نے جیسے لب سی لیے تھے۔ وہ بہت خاموش تھی اور مہروز خوب جانتا تھا کہ خاموشی کی وجہ سے ملنے والا دھوکہ تھا جس کے بارے میں وہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ آج اچانک ہی موسم نے آسین کی طرح کایا پلٹی تھی۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ سارا مستقل ٹیرس پر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا اور مہروز اب تک باہر اپنے دوستوں کے ساتھ تھا جو نیو یارک سے آئے ہوئے تھے۔ وہ اس کے انتظار پر بے بس تھی کیونکہ اب تک کسی ملازمہ سے بھی اس کی بے تکلفی نہ تھی جسے بلا کر وہ اپنے ساتھ کمرے میں بٹھا سکے۔ بادلوں کی گرج چمک نے سارا کے دل کو ہلا دیا تھا۔ وہ دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے جیسے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ مہروز کی گاڑی اندر آئی تو اسے کچھ ڈھارس ملی۔ اس نے مہروز کو کال کرنے کی بھی جرأت نہ کی، شاید وہ اب تک خود سے خفا تھی۔ یہ 2 دن سارا کے لیے بہت بڑا امتحان تھے۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مہروز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پیچھے سے سرگوشی کی تو جیسے اس کی جان میں جان آئی۔ جانے کیوں اتنے بڑے گھر میں وہ اس شخص کے سوا کسی پر بھروسہ ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی یا میری منتظر تھی؟ مہروز اس کے برابر آ کر بارش کی بوندوں کو تکنے لگا۔ سارا نے اس کے ساتھ کا فائدہ اٹھا کر اپنی ہتھیلی کو آگے بڑھایا۔ بارش کی چند بوندیں اپنے ہاتھ پر گرتے ہی انہیں مٹھی میں قید کر لیا۔ مہروز نے اس کے چہرے پر جھولتی ایک نٹ کھٹ لٹ کو رشک سے دیکھا جو اس کے عارض و لب کو چوم رہی تھی۔ بادل کی گرج نے سارا کو بے ساختہ ڈرایا اور وہ بکھلا کر مہروز کے سینے سے لپٹ گئی۔ شوہر کے حقوق نہیں پتہ، لیکن یہ پتہ ہے کہ بادل کی گرج سے ڈر کے شوہر کے سینے سے لپٹ کر اس کے جذبات کو سلگا کر اسے کیسے بہکانا ہے۔ حد ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے زیر لب مسکرایا اور سارا کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ سارا نے اس کے حصار میں خود کو محفوظ پایا، لیکن اس کی چھونے سے سہم کر مہروز کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس کے باہوں کے گھیرے سے آزاد کیا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ مہروز اسے دیکھ کر تذبذب کا شکار ہوا۔ وہ بے فکر ہو کر اس کی طرف آیا۔ سارا سائڈ ٹیبل کے لیمپ بجھا کر سر تک کمبل تان کر سو گئی۔ وہ اس کے رویے سے حیران ہوا مگر کچھ بھی کہے بنا کروٹ لے کر سو گیا۔ میڈم، آپ واقعی چاہے جانے کے قابل ہیں، جبھی تو مہروز صاحب نے آپ کو پسند کیا ہے، ورنہ تو وہ کسی کو اپنے لائق ہی نہیں سمجھتے، مہروز کی ملازمہ نے سارا کو بے خوف ہو کر بتایا۔ تو کچھ تذبذب کا شکار نظر آئی۔ سچ کہوں تو مجھے وہ گھمنڈی لگتے تھے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ عورتیں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں، جس کی وجہ سے مہروز صاحب ان کی بے تکلفی سے بہت اکتا جاتے ہیں اور ان کی بیزاری کو سب گھمنڈ اور تکبر کا نام دے دیتے ہیں۔ سارا ملازمہ کی رنگ بدلتی گفتگو سے حیران ہوئی۔ وہ ہے نا آپ کی کزن اشنا، بہت بے تکلف ہیں مہروز صاحب سے، فردوس نے بڑی رازداری سے کہا۔ سارا کے دل میں بے ساختہ ہلچل ہوئی۔ اشنا؟ وہ تو انگیجڈ ہے، سارا نے پہلی بار کچھ بولا۔ جی ہاں، مگر مہروز صاحب کے ساتھ ہر وقت چمٹی رہتی ہیں، ہر وقت فون کال پر بات، ہر وقت ان کے آفس یا پھر گھر میں، فردوس نے ناگواری سے بتایا۔ سارا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ خود مہروز سے جیسے بھی رہے مگر تھا تو اس کا شوہر ہی، جس کی قربت پر وہ صرف اپنا حق سمجھتی تھی۔ تو مہروز اسے منع نہیں کرتے؟ وہ ماتھے پر بل لا کر بولی۔ کیوں نہیں، صاحب تو بہت برا بھلا کہتے ہیں، مگر آخر اشنا بی بی بھی لڑکی ہے اور پھر اسی بات کا لحاظ کر جاتے ہیں۔ مرد جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، عورت کے لگ لپٹ جانے سے مرد بھی آخرکار پگھل جاتا ہے۔ فردوس کی باتوں سے سارا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ارے کیا اتنی رازداری سے کھچڑی پکا رہی ہے سارا بی بی، اس کی کسی بات پر یقین مت کرنا، یہ تو کچھ بھی بک بک کرتی رہتی ہے۔ مظلوم خان نے آ کر فردوس کو ٹوکا اور پھر سارا کے چہرے پر تشویشناک تاثرات دیکھ کر قریب آ کر غصے سے بولا۔ کیوں میں بک بک کرتی ہوں؟ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ وہ ایک دم بھڑک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمیز تو تجھے نہیں، کچھ بھی بولی جا رہی ہے، گھر کے مالکان کو ایک دوسرے کے خلاف ورگلا رہی ہے۔
مظلوم خان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ پھر دوستو آپے سے باہر ہو گئی۔ کیا کچھ بھی الزام لگا رہا ہے؟ میں نے کب کسی کے خلاف؟ وہ آستین چڑھا کر تن کر سامنے آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر کو اکھاڑا بنا کر رکھا ہوا ہے؟ مہروز موبائل کان سے لگائے کال پر بات کرتے ہوئے اندر آیا تو بے ساختہ چلایا۔ دونوں کانپ گئے۔ سارا بھی اس کے اچانک آنے پر اور گرانے پر سہم گئی۔ کیا بات ہے؟ کیوں لڑے ہو اس طرح؟ دونوں کو خاموش دیکھ کر وہ سخت لہجے میں بولا، مگر دونوں میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ کیا ہوا؟ سانپ کیوں سونگھ گیا؟ آپ کچھ بولو گے؟ وہ اپنے بازو پر لٹکے کوٹ کو صوفے پر رکھنے لگا تو مظلوم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے کوٹ اور بیگ لیے۔ کچھ نہیں صاحب، بس بہت چھوٹی سی بات تھی، ہم تو یوں ہی نارملی بات کر رہے تھے۔ مظلوم خان نے بہت معصومانہ انداز میں بات کی۔ سارا اس کے لہجے پر دنگ رہ گئی۔ یہ تم لوگوں کا نارمل انداز ہے تو لڑائی میں تو تم بندوقیں تان لیتے ہوں گے، مہروز نے طنزیہ کہا۔ اور سارا تم یہی ہو نا؟ کیا تم ان کے تماشے کو انجوائے کر رہی تھی؟ وہ سارا کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ سارا نے منہ بنایا تھا مگر کچھ کہہ نہیں سکی۔ خیر، شام میں کچھ مہمان آ رہے ہیں تو کھانے کا انتظام کر لینا، اور ڈائننگ ٹیبل اندر ہی لگائیے گا، باہر گرمی ہو رہی ہے۔ وہ پھر سے نارمل لہجے میں ملازمین کو کہتے ہوئے اندر کی طرف گیا تو سارا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ مجھے اپنی دوست کے پاس جانا ہے، کل اس کا برتھ ڈے ہے، سارا نے کمرے میں آ کر جھجکتے ہوئے کہا۔ تو اپنی سہیلی کو یہیں بلا لو اور اسے سرپرائز پارٹی دے دو، باقی مظلوم خان اور فردوس ہی تمام انتظامات کر لیں گے، وہ بے حد اطمینان سے بولا تھا۔ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ اب تم صرف احمر بیگ کی بیٹی نہیں بلکہ مہروز آفریدی کی بیوی بھی ہو، جسے ہر کسی کے گھر جانا شوبھا نہیں دیتا۔ وہ اپنے ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے ہوئے بولا۔ آپ سید ہیں جو میں آپ سے شادی کرنے کے بعد کسی غیر سید سے میل جول نہیں رکھ سکتی؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ دیکھو، تم جانا چاہتی ہو جاؤ، لیکن مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ مہروز کو ڈر تھا کہ کہیں اس لڑکے سے مل کر پھر سے پگھل نہ جائے، مگر صاف نہیں کہہ سکا۔ آپ کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ ایسے دکھتے نہیں، وہ بڑبڑا کر بولی۔ مہروز نے اس کی بات سن لی مگر وہ بے مطلب کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا، اس لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اشنا اور سائم کی شادی ہے تو وہ سب یہیں کراچی آ رہے ہیں۔ مہروز کی بات پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہاں ہمارے ساتھ رہیں گے؟ وہ تشویش سے بولی۔ نہیں، اپنے آبائی گھر۔ تم بھی تو ان کی شادی میں وہیں چلو گی یا نہیں چلنا؟ مہروز نے باہر آ کر کرتے کی آستینوں کو فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، سارا نے مختصر کہا۔ مہروز اس کے جواب پر حیران ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، وہ بھی بظاہر لاپرواہی سے کہہ کر باہر چلا گیا۔ سارا کو اس کی لاپرواہی پر غصہ آیا مگر کچھ کہہ نہ سکی، کیونکہ وہ خود تو ہمیشہ اسے نظر انداز کرتی تھی کہ یہ کام مہروز کی جانب سے اسے ناگوار تھا۔ سارا کی چچا زاد اشنا کی شادی تھی، اس لیے جس کا منگیتر مہروز آفریدی کا بیسٹ فرینڈ تھا وہ نیو یارک سے یہیں آ گیا تھا۔ ویسے بھی اشنا مہروز کے ساتھ خوب بے تکلفی اور دوستانہ جتاتی تھی، لیکن یہ مہروز ہی تھا جو وہ اسے ہمیشہ اگنور کرتا تھا۔ اب بیسٹ فرینڈ کی ہونے والی بیوی تھی تو وہ پھر بھی اس کے ساتھ بہت احترام سے پیش آنے لگا تھا۔ سارا نے پہلے نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں مہروز بنا بتائے وہیں اپنی ماں کے گھر رک گیا تو وہ خواہ مخواہ ہی شرمندہ ہو جائے گی۔ حالانکہ سارا اپنے تمام کزنز کی بہت لاڈلی تھی اور مہروز آفریدی تو پھر بھی ان کا پھپھی ذات تھا، جو محض اپنے دوست روہیل کی وجہ سے شادی میں شامل ہو رہا تھا، ورنہ اسے اپنا ننیال ہرگز پسند نہ تھا۔ یار سارا، شادی کے بعد کتنی بدل گئی ہو، پہلے بھی کم بات کرتی تھی لیکن ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، اب تو اتنی خاموش ہو گئی ہو کہ مجھے گمان ہونے لگا ہے کہ کہیں تمہاری یہ شادی زبردستی تو نہیں کروائی گئی۔ اشنا نے ہنستے ہوئے طنز کیا تو مہروز کو بہت برا لگا۔ مہروز آفریدی کو کون ناپسند کر سکتا ہے جو عام طور پر لڑکیوں کا آئیڈیل رہا ہو؟ سمد نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ سارا نے بھی مسکراتے ہوئے تائید کی۔ حالانکہ تم کسی اور کو پسند کرتی تھی، پھر بھی بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ مہروز طنز کیے بنا نہ رہ سکا۔ اشنا نے حیرانگی سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ کیا تم نے اسے زبردستی راضی کیا ہے؟ مہروز نے بظاہر سنجیدگی سے اپنے دوست روہیل کو مخاطب کر کے پوچھا۔ نہیں تو، روہیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ مہروز مذاق کر رہا تھا۔ کتنے برے ہو مہروز، میں کسی کو پسند کرتی تھی، ذرا بتاؤ گے؟ میں کس کو پسند کرتی تھی؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ سارا کو ان کی بحث سے خفگی ہونے لگی۔ اپنی اہمیت جتانا کوئی ان سے سیکھے۔ وہ اپنی انگلی میں انگوٹھی گھما کر دل ہی دل میں بولی، پروفیسر جواد کو۔ مہروز کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ سارا نے بھی حیرت سے دیکھا۔ کم آن یار، رہنے دو ان پرانی باتوں کو، روہیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا، اپنے شوہر کو منع کرو کہ کسی کے ماضی پر طنز نہیں کرتے۔
سارا حیران ہوئی، جبکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اشنا کا ماضی مہروز تھا۔ سارا نے مہروز کی طرف دیکھا۔ میں مذاق کر رہا تھا، وہ سارا کو دیکھ کر بولا۔ تو سب تنزیہ مسکرائے تھے، گویا مہروز افریدی واقعی اپنی بیوی کے موڈ کی پرواہ کرتے ہیں۔ سمد کی بیوی نگینہ نے کہا تھا، یہ تو خوب ہے، آخر مہروز کو بھی کوئی کنٹرول کر سکتا ہے۔ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ مائرہ نے بہن کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا کو اشنا کا بات کرنا ہی کھٹک رہا تھا، کیونکہ فردوس کی بات اس کے دل و دماغ میں گھر کر گئی تھی۔ مہندی کی رسم تھی، ساری لڑکیاں گانے بجانے میں مصروف تھیں۔ سارا اپنی کزنز کے ساتھ کھڑی تھی، جو اسے زبردستی ڈانس کے لیے لے آئی تھی۔ وہ نظروں ہی نظروں میں مہروز کو ڈھونڈ رہی تھی، جو دور کھڑا اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ سارا کی طرف دیکھا اور دونوں کی نظر ملی تو سارا نے نظریں چرا لی۔ وہ سمجھ گیا تھا سارا اس کے بغیر سہم جاتی تھی۔ چلو یار، کیا دور دور سے اپنی بیوی کو گھور رہے ہو؟ روہیل اسے ہاتھ سے پکڑ کر سب کے بیچ میں لے آیا اور سارا کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے کہا۔ چلو اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ اشنا نے بھی بے تکلفی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے ڈانس کے لیے منت کی۔ تم جانتی ہو مجھے یہ فضولیات پسند نہیں، اور سارا کو بھی یہ سب پسند نہیں، وہ ان کی بحث سے اکتا کر بولا۔ سارا نے بھی سر ہلا کر اس بات سے اتفاق کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے، خود کو پسند نہیں تو معصوم سی سارا کو بھی روک لیا، اشنا نے یکدم کہا۔ سارا نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، کیونکہ اشنا نے مہروز کے کان میں سرگوشی کی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ کیا طریقہ ہے، ہاتھ چھوڑو، وہ آگے جا کر ہاتھ چھڑوا کر بولا تھا، اور اشنا نے جانے کیا کہا تھا، وہ مہروز کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ سارا یہ سب دیکھ کر غصے سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد جب مہروز آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا، مگر اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے خود بھی سو گیا۔ رات تم جلدی سو گئی تھی؟ صبح سویرے اٹھ کر وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ مہروز نے اس کے قریب آ کر کندھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ میرے سر میں درد تھا، وہ بے رخی سے بولی۔ تو مجھے بلاتی، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اس وقت کون سے ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ سارا نے طنز کیا۔ ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، وہ ویسے بھی یہ تمہارا مسئلہ نہیں، وہ اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، رات گئی بات گئی، وہ اسے دیکھے بنا کہہ رہی تھی۔ تم اشنا کے رویے سے پریشان ہو، مہروز نے اسے دیکھ کر کہا۔ سارا کو تعجب نے آن گھیرا۔ ایسی بات نہیں، میں نے کہا نا، بس سر میں درد تھا۔ سارا اٹھ کر بیڈ کی طرف چلی آئی۔ مہروز سمجھ گیا یہی بات ہوگی، مگر فی الحال وہ بھی صفائی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں شام میں ڈرائیور کے ساتھ نیہا کی طرف جا رہی ہوں، اس کی طبیعت خراب ہے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ سارا نے جیسے بتایا تھا اجازت نہیں مانگی۔ اب یہ مت کہیے گا کہ نیہا یہیں آ جائے تاکہ میں اس کی عیادت کر لوں، وہ تنزیہ بولی تھی۔ مہروز نے اس کے لہجے میں چھپی ناراضگی کو بخوبی محسوس کیا تھا، لیکن اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہیں؟ وہ آئینے کے سامنے آئی تو پیچھے کھڑے مہروز کو دیکھ کر بولی تھی۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم خفا ہو مگر بتانا نہیں چاہتی، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا غصہ بھی بہت پیارا ہے، مہروز اس کے پیچھے آئینے میں دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، مگر سارا نے کچھ نہیں کہا اور اپنے بالوں کو سلجھانے لگی۔ خیر، میں فریش ہوتا ہوں۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ سارا نے موڈ آف کرتے ہوئے اسے پیچھے سے گھورا تھا۔ عجیب انسان ہے، پتہ بھی ہے کہ میں ناراض ہوں مگر پوچھنے کی بھی توفیق نہیں کی۔ اسے تو وہ چڑیل اشنا ہی سوٹ کرے گی جو چھپکلی کی طرح چپٹ جاتی ہے، وہ غصے سے بڑبڑائی، اور ہیئر برش واپس رکھ کر وہ بے دلی سے باہر چلی گئی۔ سارا، تم کتنی پیاری ہو اور مہروز تمہیں کتنا چاہتا ہے۔ اس دن اشنا کے طنز پر وہ فوراً برا مان گیا۔ اس کی بھابھی نگینہ نے رشک کیا۔ مہروز نے برا مانا کب؟ سارا کچھ سوچتے تعصب سے بولی تھی۔ ارے لڑکی، تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ اشنا کی باتوں پر دھیان دھرا کرو، وہ مہروز کے ساتھ کتنی بے تکلفی سے بات کرتی ہے۔ میں تو تمہیں دیکھ کر حیران تھی کہ تمہیں اپنے شوہر کے حوالے سے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ نگینہ کی بات پر وہ پریشان ہو گئی۔ میں کیوں پریشان ہوں؟ مہروز خود نبٹ لیتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے اشنا بہت پکاتی ہے، سارا نے برہم ہو کر کہا۔ ہاں بھائی، تم تو لاڈ کرو گی، آخر کو تمہارے شوہر نے سب کو پیسے کھلائے ہیں۔ نگینہ نے بظاہر مذاق کیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ سارا کو اس حقیقت کا پتہ نہیں۔ کیا مطلب پیسے کھلائے ہیں؟ وہ حیران کن لہجے میں بولی۔ تم بچی ہو کیا؟ احمد انکل اور سمد کو بزنس کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی تو مہروز نے انہیں پیسے دیے اور بدلے میں اس نے تم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سارا کے تو ہوش اڑ گئے، وہ سکتے کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے لگا تمہیں پتہ ہوگا، بھابھی نے اسے بظاہر نارمل لہجے میں کہا،
مگر وہ بھی سارا کی قسمت سے جیلس تھی، اس لیے اسے بدگمان کرنے میں انہوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شاید تمہارا بھائی آ گیا، میں انہیں کہوں رات کے فنکشن میں بچوں کو لے آئے۔ وہ ایک دم اٹھ کر چلی گئی، مگر سارا گمسم سی بیٹھی خود پر لگی قیمت پر سوگ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لیے وہ اپنی دوست نیہا کے گھر چلی گئی۔ وہ کسی کو دل کا حال بھی نہیں سنا سکتی تھی، کیونکہ سارا نے جس پر بھی بھروسہ کیا تھا وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ مہروز مستقل سارا کو کالز کر رہا تھا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ مہروز بہت پریشان ہو کر اس کی دوست کے گھر آ گیا، جہاں گیٹ پر سعد کو دیکھ کر وہ اپنی بے خبری پر دنگ رہ گیا۔ ارے آئیں سر آئیں، مجھے سارا کی زندگی سے دور کر کے خود شادی کر لی، آپ کے فریب کی تو داد دینی ہوگی۔ وہ مہروز کو دیکھ کر طنز کرنے لگا۔ سارا بھی نیہا کے ساتھ باہر آئی، مگر مہروز کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بکواس بند کرو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہروز نے اپنے غصے پر قابو پا کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں ویسے تو سارا کو سچائی بتانے آیا تھا، لیکن پہلے آپ سے مل لیا، وہ اداکاری سے بولا۔ منہ بند رکھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئندہ اگر سارا کے ارد گرد بھی دکھے تو تم اس دنیا میں نہیں دکھو گے۔ وہ سعد کے کالر کو پکڑ کر غصے سے دھاڑا تھا۔ سارا مجھ سے پیار کرتی ہے اور میں اس سے، مگر وہ نہیں جانتی کہ تم نے مجھے اس کی زندگی سے دور جانے کے لیے دھمکایا تھا، وہ سرعام بولا۔ سارا دل تھام کر رہ گئی، آگے ایک لفظ نہیں۔ وہ سعد کے منہ پر گھوسا مار کر بولا، مہروز اسے چھوڑ دیں، تماشا مت کریں۔ سارا نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا، وہ رک گیا۔ چلو، وہ سارا کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی کی طرف لے گیا۔ سارا پوچھنا اس سے کہ مجھے تم سے دور جانے کے لیے کتنی رقم کی آفر کی تھی؟ سعد نے اپنے زخمی ہونٹ کو ہاتھ سے رگڑ کر پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ سارا کے قدم کمزور پڑ گئے۔ بکواس کر رہا ہے، اس کی باتوں پر دھیان مت دو، مہروز نے اسے گاڑی پہ بٹھا کر تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ مہروز کی سلگتی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب آگے آگ پیچھے کھائی کی مثال تھی، وہ کسی پتھر کی مورت بنی گاڑی میں بیٹھی رہی۔ مہروز نے گھر آ کر کوئی صفائی نہیں دی، بلکہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا تھا۔ مجھ سے پوچھے بنا وہاں کیوں گئی تھی؟ منع کیا تھا نا، وہ غصے سے سوال کر رہا تھا۔ سارا کو ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے ناراض تھی، لیکن وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے قریب آ کر سارا کے کندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ آپ کو کوئی حق نہیں سوال کرنے کا، آپ نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی تھی، سعد کو میری زندگی سے دور کرنے میں آپ کا ہاتھ تھا، وہ بے بسی سے بولی۔ تمہیں اب تک اس لڑکے کا روگ ہے یا اس کی باتوں پر یقین ہے؟ وہ حیرت سے طنز کرنے لگا۔ مہروز کے چہرے پر استہزائیہ ہنسی تھی۔ مجھے اس کی بات پر کیوں نہ یقین ہو؟ آپ نے میرے باپ بھائی کو پیسے دیے تھے، پھر مجھ سے شادی کی، سعد نے بھی تو یہی کیا تھا۔ آپ ایک عیاش طبیعت شخص ہیں جو اپنی دولت کا لالچ دے کر کسی کو بھی خرید لیتا تھا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ سارا، منہ بند کرو اپنا، اس نے تیش میں آ کر ہاتھ اٹھایا۔ سارا سہم کر جھک گئی۔ اور اس سعد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تم سے اتنی ہی محبت کرتا تھا تو میرے کہنے پر کیوں بھاگ گیا؟ آ کر نکاح کر لیتا تم سے۔ کیوں تمہیں چھوڑ کر کیا؟ وہ غصے سے مگر دھیمے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ آپ نے اسے ڈرایا تھا، وہ ڈرتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ بس اتنی سی محبت تھی اس کی، میری باتوں میں آ کر ڈر گیا اور تمہاری کوئی فکر نہ تھی؟ کیا محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے؟ وہ اپنے غصے کو ضبط کر کے بولا تھا۔ سارا ڈری سہمی بدک کر بیٹھی تھی۔ خود کو یاد کرو، اس کی محبت میں نبض کاٹ لی تھی، تم تو نہیں ڈری اس دھوکے باز کے لیے جان داؤ پر لگا دی۔ مجھے دیکھو، تمہاری محبت میں سب کچھ داؤ پر لگا دیا، میں تو نہیں ڈرا۔ وہ اسے باہوں سے پکڑ کر اس کے قریب ہو کر کہنے لگا۔ وہ رونے لگی اور اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں محبت، مگر تمہیں تو اچھے برے کی پہچان ہی نہیں۔ وہ اسے جھٹک کر بولا۔ آپ بھی غلط ہیں، یہ محبت نہیں طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے میری قیمت دی اور میرے گھر والوں نے بھی لے لی، میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں، اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہوں۔ سارا دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا کر رونے لگی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ تمہاری قیمت تھی؟ کیا میں تمہارے باپ بھائی کو ادھار نہیں دے سکتا یا ان کی مدد نہیں کر سکتا؟ انہیں منانے کے لیے مدد کی تھی، وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تھا۔ سارا، اب بس چپ ہو جاؤ ورنہ آپ مجھے مار دیں گے۔ آپ واقعی بہت برے انسان ہیں۔ وہ تیز آواز میں رونے لگی۔ نہیں، میں تم پر ہاتھ کیوں اٹھاؤں گا، میں بس تمہیں ڈرا رہا تھا، وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا تھا۔
مگر سارا نے اسے دور دھکیلا تھا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اگر زیادہ تنگ کیا تو میں چلی جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مہروز نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ مہروز افریدی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ سارا کا اس نے کتنا دل دکھایا ہے، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہرگز نہ تھا، اس لیے سب سے پہلے اس نے سعد کا قصہ تمام کیا تھا۔ تمہیں سوال کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے کس گھٹیا انسان نے تمہارے دماغ میں یہ خرافات ڈالے ہیں، احمد بیگ نے بیٹی کی بات سنتے ہی غصے سے کہا۔ تمہیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے، جب تم نے اپنی نبض کاٹی تھی اس نے تمہاری جان بچائی تھی، اس نے میری مدد کی، ورنہ میں تمہارے اس قصے کو کس سے چھپاتا پھرتا، وہ نہ ہوتا تو میں رسوائی کا داغ سہ نہیں پاتا، وہ سخت لہجے میں بولے۔ سارا کو لگا تھا کہ مہروز کو شاید اس کے باپ نے بتایا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں تو خود حیران ہوں کہ مہروز نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم سے شادی کی، ایسا کون کرتا ہے؟ اس کے باوجود اس نے آج تک نہیں جتایا۔ وہ بیٹی کے سامنے مہروز آفریدی کے احسانات گننے لگے تو سارا واقعی شرمسار ہوئی۔ اور رہی بات اس 2% کے سعد کی، وہ تو شروع سے ہی تمہیں دھوکہ دے رہا تھا، اگر واقعی سچ بول رہا ہے تو تمہاری خوشی کی خاطر چپ کیوں نہیں رہا؟ ایک بار اسے کہہ تو کر تو دیکھو کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو، وہ اپنی اوقات دکھانے میں دیر نہیں کرے گا۔ احمد بیگ نے اپنے سارے گناہ نظر انداز کر کے بیٹی کو اس کی غلطیاں گنوائی۔ وہ مجبور ہو کر گھر واپس لوٹ آئی۔ سائڈ ٹیبل پر مہروز کا فون بج رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر موبائل اٹھا لیا۔ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ سارا نے یکدم کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا تھا۔ کب سے میسج کر رہا ہوں، تمہارا جواب نہیں ملا تو سوچا کال کر دوں، یہ سعد کی آواز تھی۔ کہو کتنے پیسے دو گے یہ سارا قصہ تمام کرنے کے؟ رقم میری مرضی کی ہوگی، ورنہ تم جانتے ہو سارا مجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہے، میں اسے… وہ بات کر ہی رہا تھا، سارا نے بے یقینی سے فون واپس رکھ دیا اور پیچھے صوفے پر ڈھہ گئی۔ اب اسے سب سمجھ آ گیا تھا، وہ واقعی ایک جھوٹا انسان تھا جس سے جان چھڑوانے کے لیے مہروز نے اس کے چہرے سے نقاب اتارا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں واقعی روز جیتی اور روز مر رہی ہوتی، سارا نے دل ہی دل میں سوچا۔ اشنا اور روہیل کی ریسیپشن پارٹی تھی۔ سارا آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب مہروز اس کے پیچھے آ کر اپنے گلے میں ٹائی ڈال کر اسے باندھنے لگا۔ میں باندھ دیتی ہوں، سارا نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے یکدم ٹائی کی نوٹ سے پکڑ کر کہا۔ مہروز نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے اتنے قریب ہو کر اسے مستقل گھور رہا تھا۔ سارا نے نظریں چرائیں کہ ہو گیا، دیکھیں ٹھیک باندھی ہے؟ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ مختصر کہہ کر جانے لگا تو سارا نے منہ بسورا۔ بس ٹھیک ہے، ساری رات میں نے ٹائی باندھنے کی پریکٹس کی ہے اور انہیں احساس ہی نہیں، وہ زیر لب بولی، مگر جیسے ہی سر اٹھایا پیچھے مہروز کھڑا اپنی کلائی پر اسٹ واچ باندھ رہا تھا۔ سارا اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ تم نے واقعی ساری رات میری خاطر ٹائی باندھنا سیکھی ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ میں نے کب کہا؟ وہ نظریں چرا کر اپنے بالوں کو سمیٹنے لگی اور انہیں ایک ہیئر کیچ میں بند کیا۔ ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں، رہنے دو۔ مہروز نے اس کے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی اور بالوں سے کلپ نکال لیا۔ اس کی ریشمی زلفیں دونوں شانوں پر بکھر گئیں۔ سارا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم بہت حسین ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مہروز آفریدی نے اسے اپنی باہوں میں لے کر کہا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دیر ہو رہی ہے، وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہنے لگی تھی اور اپنے دوپٹے کو اٹھا کر کندھے پر رکھا۔ مہروز نے اسے کنکھیوں سے دیکھا، وہ اس کی نظروں سے سہم گئی تھی۔ اشنا سے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں، سارا کی بات پر وہ حیران نہیں ہوا۔ کتنی بے شرم ہے، مہندی کی رسم میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر لے گئی اور آپ بھی اس کے ساتھ نکل گئے، سارا نے ناراضگی سے کہا۔ ہاں یہ بات تم اسی وقت پوچھتی نا، دراصل آنٹی اس کی رسم کرنے نہیں آ رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں لے آؤں، میری بات مانیں گی تو وہ آ گئیں، سارا نے یکدم پوچھا۔ ہاں تم نے دیکھا تو بدل نخواستہ وہ میرے کہنے پر آ ہی گئیں، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ لیکن تم تو غصے سے چلی آئی تھی، کہاں دیکھا ہوگا؟ مہروز نے طنز کیا تو سارا نے منہ پھیر لیا۔ چلیں، وہ اس کے سامنے آ کر بولا۔ سارا نے بھی سر ہلا دیا تھا۔ ویڈنگ ہال میں جیسے ہی پہنچے روہیل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اشنا نے بھی ہاتھ بڑھا کر مہروز کو اسٹیج پر آنے کا کہا، مگر سارا نے یکدم مہروز کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور اسے اپنے ساتھ رہنے کا کہا۔ مہروز نے حیرانی سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو اس کے بازوؤں کو پکڑے ہوئے تھے۔ اشنا سارا کے رویے سے شرمسار ہوئی۔ سعد کو تم نے اتنا پیٹا کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا؟ روہیل نے اسے قریب پا کر سرگوشی کی۔ بے شرم، پیسے مانگ رہا تھا، کل کا بچہ مجھے بلیک میل کرنے آیا تھا، سبق سکھانا ضروری تھا تاکہ کل کو کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔
مہروز نے سرگوشی میں جواب دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے کھڑی سارا سن رہی تھی۔ سارا نے قریب آ کر اس کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں۔ مہروز اس کے رویے سے مطمئن ہوا اور اسے اپنے ساتھ ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ اعتماد، خود غرضی، جذباتی کمزوری اور انسانوں کی اصل پہچان کی کہانی تھی، جہاں سارا جیسے معصوم کردار نے ہر اس شخص پر یقین کیا جس نے محبت کا دعویٰ کیا، مگر وقت نے اسے سکھایا کہ ہر نرم لہجہ مخلص نہیں ہوتا۔ سعد کا کردار ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو محبت کے نام پر صرف اپنے فائدے کی جنگ لڑتے ہیں، جبکہ مہروز بظاہر سخت، مغرور اور پراسرار ہونے کے باوجود عمل سے اپنی محبت ثابت کرتا ہے، اگرچہ اس کی محبت میں جنون، کنٹرول اور سختی بھی شامل تھی جس نے کئی بار سارا کو خوف زدہ کیا۔ احمد بیگ ایک ایسے باپ کے طور پر سامنے آئے جو اپنی انا، معاشرتی خوف اور مجبوریوں کے درمیان الجھ کر اپنی بیٹی کے جذبات کو سمجھنے میں ناکام رہے، جبکہ سارا کی سب سے بڑی کمزوری اس کی حد سے زیادہ جذباتیت اور لوگوں پر اندھا اعتماد تھا۔ کہانی خوبصورتی سے یہ پیغام دیتی ہے کہ محبت صرف دعووں، قربت یا جذباتی باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ مشکل وقت میں نبھانے، حفاظت دینے اور سچ سامنے آنے کے بعد بھی ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے۔ انسان کو محبت میں خود کو اتنا کمزور نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ اپنی عزت نفس، شعور اور صحیح غلط کی پہچان ہی کھو دے، کیونکہ بعض اوقات جو شخص سب سے زیادہ سخت لگتا ہے وہی سب سے سچا ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ محبت جتاتا ہے وہی سب سے بڑا دھوکے باز نکلتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔